یعنی بے شمار نکاح ہو چکے ہیں؟ تقریباً میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 2 درجن سے زائد۔ کیا میں آپ سے یہ سوال کر سکتا ہوں کہ آپ نے کس مدرسے سے، کس پلیٹ فارم سے آپ نے مفتی اعظم کی ڈگری حاصل کی ہے؟ کون آپ کا استاد تھا؟ لیکن بہرحال آج بھی میں اس کو حریم شاہ صاحبہ کہوں گا۔ وہ عالم دین جو ہے وہ پہلے جہنم میں جائے گا جو محض تشہیر کے لیے کچھ باتیں بولے اور اس کی حقیقت پر وہ نہ اتر رہا ہو، محض تشہیر کے لیے اپنا کام کرے۔ میرے خیال میں آپ ڈاکٹر عامر لیاقت سے سوال نہیں کر رہے۔ خواتین کے حقوق کی علم بردار تنظیمیں ہیں، وہ آج بھی قندیل بلوچ کے قتل کا سہرا آپ کے سر باندھتی ہیں۔ یہ آپ کے میرے خیال میں رات کو سوئے ہوئے جو خواب آتے ہیں نا، آپ ان کی باتیں کر رہے ہیں۔ الکوہل 40% سے کم ہو تو اس کا پینا میں کوئی حرج نہیں۔ اب ایک شرابی جو 2 بوتلیں شراب کی انڈیلنے کے بعد بھی اس کو نشہ نہیں چڑھتا تو وہ 2 بوتلیں اس کے لیے حلال ہو جائیں گی؟ اگر آپ کو کسی خاتون کی جانب سے کوئی دعوت دی جاتی ہے تو آپ نکاح کرتے ہیں، آپ اس دعوت کو مکمل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں؟ سوال ذرا سوچ سمجھ کے کیا کریں۔ کسی مدرسے سے یا کسی دینی ادارے سے وابستہ ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان عقل سے محروم ہو جائے۔ داعی اور مبلغ کی سوچ آفاقی ہوتی ہے، اور ملائیت کی سوچ اور طالب علم کی جو سوچ ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے جیسے آپ کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک عام شہری آپ سے مخاطب ہے۔ اس وقت میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ 3 مختلف بیانات کے مطابق بیک وقت حریم شاہ کے والد بھی ہیں، حریم شاہ کے شوہر بھی ہیں اور حریم شاہ کے بڑے بھائی بھی ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کے تمام تر یہ معاملات جو ہیں وہ دین سے کس قدر مطابقت رکھتے ہیں، اور کیا ایک عالم دین کو یہ شیوا دیتا ہے کہ وہ اس قسم کی لگژری لائف سٹائل کو جو کہ ویسٹ میں دیکھا جاتا ہے، ویسٹ میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے یا ویسٹ میں گزارا جاتا ہے، ویسا گزاریں، اور کیا ایسے لائف سٹائل سے دین کی ترغیب اور دین کی تبلیغ ممکن ہے؟ مفتی عبدالقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بیٹے، آپ نے جو سوال کیا ہے بڑا عمدہ سوال ہے۔ میرا ہم زبان کوئی آ جائے یا میری ہم زبان کوئی آ جائے تو سرائکی کو دیکھتے ہوئے اس کا بھی میں احترام کرتا ہوں۔ پھر خاص طور پہ ایک ایسی محترمہ جو یہ کہے کہ جی میں نے 5 سال تک فلاں مدرسے میں دین کو حاصل کیا۔ میرا پروگرام تو یہ تھا کہ میں نے جو بات اس کو کہی کہ میں قرآنی آیات پڑھتا ہوں، آپ اس پر احادیث سنائیں، میں احادیث سناتا ہوں، آپ اس پہ قرآنی آیات پڑھیں۔ ایک اچھا سا پیغام جائے گا امت تک کہ پاکستان کے اندر جس طرح علماء ہیں اسی طرح ایسی بچیاں بھی ہیں جن کو اللہ نے دین کے ساتھ بڑی اچھی مناسبت دی ہے۔ اب میں ایک اپنی سوچ کے مطابق جا رہا ہوں، دوسرا جو فرد ہے اس کی سوچ منفی ہے، اس کی سوچ شہرت کے لیے ہے، جو کچھ اس نے ہمارے ساتھ سلسلہ کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس چینل کا کراچی میں مہمان تھا، یہ ان کی حماقت ہے، یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کو اپنے سائز میں رکھتے۔ لیکن بہرحال آج بھی میں اس کو حریم شاہ صاحبہ کہوں گا۔ باپ تو میں اس کا اس لیے نہیں بنوں گا کیونکہ اس کا جو حقیقی باپ ہے، جس طرح اس نے رو کر اپنی بیٹی کے لیے بد دعائیں کی ہیں، تو میں تو کبھی بھی اس طرح کا باپ بن کر بد دعائیں نہیں دوں گا۔ ان کا جو آخری مجھ سے فون پہ رابطہ ہوا تو میں نے ان کو یہی کہا کہ خدا را اب تم کسی کی بیوی ہو، کسی کی عزت ہو، آج کے بعد مجھ سے اور کسی سے آپ نے رابطہ نہیں کرنا۔ جو خواتین کے حقوق کی علم بردار تنظیمیں ہیں وہ آج بھی قندیل بلوچ کے قتل کا سہرا آپ کے سر باندھتی ہیں، آپ کا اس پر کیا موقف ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے، حقائق ہوتے ہیں۔ میں جو پہلی پیشی کے اوپر باعزت بری ہوا تو اس کا معنی کیا ہے کہ ان خواتین کو بھی سمجھنا چاہیے کہ مفتی عبدالقوی 6 سیکنڈ میں یا 9 سیکنڈ کی جو اس کے بھائی کی طرف سے کال سعودیہ سے آئی ہے، اس میں اتنا بڑا منصوبہ نہیں بنایا جا سکتا کہ فلاں کو کرش کر دو، فلاں کو یہ کر دو۔ ایک ہی بات میں نے جج صاحب کے سامنے کی اور انہوں نے فوراً فیصلہ سنا دیا۔ میں نے کہا پاکستان کی اگر 20 کروڑ کی آبادی ہے، یہ کسی ایک فرد کا نام بتائیں کہ میں نے اس کو کہا ہے کہ اس طرح کا معاملہ کریں۔ تو بہرحال چونکہ ایک طرح کا بہتان تھا، آپ کی بات بالکل درست ہے۔ کچھ NGOs، آج بھی بہت ساری NGOs الحمدللہ میرے ساتھ ہیں، مفتی عبدالقوی کی جرأت کو سلام پیش کرتی ہیں، اور میں نے ہمیشہ حقوق نسواں کی بات کی ہے، حقوق انسانیت کی بات کی ہے۔ بہرحال NGOs بھی اپنے انجام کو پہنچی، اور اس کا جو بھائی تھا جس نے یہ عمل کیا وہ بھی اپنے انجام کو پہنچا۔ الحمدللہ پتہ چلا انسانیت کو، آپ جیسے نوجوانوں کو، کہ حقیقت کیا ہے اور بہتان کیا ہے۔ آپ چونکہ ماشاءاللہ سے مفتی ہیں تو کیا میں آپ سے یہ سوال کر سکتا ہوں کہ آپ نے کس مدرسے سے، کس پلیٹ فارم سے آپ نے مفتی اعظم کی ڈگری حاصل کی ہے؟ کون آپ کا استاد تھا؟
میرے بچے، میرا خاندان خود علمی خاندان ہے. حفظ قرآن میں نے اپنے دارالعلوم میں کیا، فاضل پرشن میں نے اپنے دارالعلوم سے کیا ملتان بورڈ کے ساتھ. پھر درس نظامی کی زیادہ تر سال میں نے اپنے مدرسے میں گزارے. پھر بہت بڑے مدرسے ہیں ملتان کے اندر، ان سے میں نے جناب، اور الحمدللہ جو وفاق کا آخری سال ہوتا ہے جس کی سند ایکول ٹو ایم اے عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز ہے، اس میں پورے وفاق کے اندر سینکڑوں لوگوں نے شرکت کی، تو میں پورے وفاق کے اندر دوسرے نمبر پہ آیا. ادارے کا کیا نام تھا؟ میرے ادارے کا نام ہے دارالعلوم عبیدیہ. آپ نے مفتی کی بات کی، یہ الحمدللہ یہ دیکھیں، شہادت القانون والفقہ الاسلامی مدینہ منورہ کی یونیورسٹی. LLM میں نے کیا ہے، MA ہوں اور MPhil ہوں. تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جو صلاحیتیں دی ہیں اس کے مطابق یہ 2 رسائل میں نے لکھے. یہ میں دکھا بھی دوں؟ ہاں دکھا دیں. یہ یہاں پر جو یہ بات کر رہے ہیں، یہاں پر یہ اسکرین پر میں دکھا رہا ہوں، انہوں نے لکھا بھی ہوا ہے. لیکن مفتی صاحب کچھ سوالات میں بالکل یہ بھی دکھا دیتا ہوں. ایک اسلام کے طالب علم کی حیثیت سے جی آپ کو استاد سمجھتے ہوئے ایک مفتی صاحب سے میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ایک بیان دیا تھا کہ جب تک شراب کا نشہ آپ کو چڑھنا نہ شروع ہو جائے تب تک آپ اسے پی سکتے ہیں، وہ حلال ہے. لیکن دوسری جانب ایک حدیث میرے سامنے آتی ہے جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ تمام قسم کی نشہ آور چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں، کثیرنا و قلیلنا، چاہے وہ تھوڑی مقدار میں ہوں یا زائد مقدار میں ہوں. اب ایک شرابی جو 2 بوتلیں شراب کی انڈیلنے کے بعد بھی اس کو نشہ نہیں چڑھتا، تو وہ 2 بوتلیں اس کے لیے حلال ہو جائیں گی؟ تھوڑی سی آپ کی اصلاح کر لوں. میں نے یہ جملہ نہیں کہا جو آپ نے کہا ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ بہت ساری مشروبات ہیں قطر کے اندر، سعودی عرب کے اندر، خلیج کے اندر، جن کے اوپر لکھا ہوا ہے حلال. تو وہاں کے دوستوں نے، عوام نے، وہاں کے خلیجیوں نے، وہاں کے پاکستانیوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ فرمائیں کہ یہ جو اب حلال لکھ کے آ رہے ہیں. تو میں نے جب ان کے علماء سے رابطہ کیا، اب یہی جملہ اس طرح پورا، لیکن انہوں نے کاٹ کے جو لگایا وہ ان کی مرضی. میں نے کہا کہ مصر کے اور مراکش کے اور قطر کے اہل علم کی تحقیق یہ ہے کہ اگر الکوہل 40% سے کم ہو تو اس کا پینا میں کوئی حرج نہیں، اور اگر زیادہ ہو تو اس کی وجہ سے چونکہ خمار چڑھتا ہے اور خمار حرام ہے. دوسرا، آپ نے جو حدیث مبارک کا حوالہ دیا اس میں ہے فَقَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ سَوَاءٌ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ. میں نے تو بڑی جرأت کی، آج آپ کے پروگرام کے حوالے سے بھی آپ ایک دین کے طالب علم میں جرأت کر رہا ہوں. اگر میرے کراچی کے مفتی اعظم کا، اگر میرے کراچی کے شیخ الاسلام کا، اور اگر میرے کراچی کے مجتہد کا، میں مختلف فرقوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اگر ان کا جو تمباکو والا پان ہے جس کو میں نے بطور تجربے کے 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 4 دفعہ نہیں، میں نے 5 مرتبہ ان حضرات کے مختلف جو حضرات ہیں ان کے پان کو جب استعمال کیا تو میں باوضو بیٹھا ہوں، حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ 1 منٹ کے بعد میرے جو دماغ کی کیفیت تھی وہ خمار کی تھی، اور میں نے آنکھیں بند کر کے یوں محسوس کیا کہ مجھے کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ چھت کیسے گھوم رہی ہے اور دیواریں کیسی گھوم رہی ہیں. پھر میں نے اس کے ساتھ اس کو باہر پھینکا، 2-3 منٹ سے سکون سے رہا، پھر اس کے بعد میں نے کلی کی تو مجھے سکون آیا. لیکن جو لوگ مشروب مغرب پیتے ہیں، کیونکہ میں نے پوری دنیا کا سفر کیا ہے، ان کے ساتھ گفتگو بھی کرتا ہوں، وہ جب بیٹھے ہوتے ہیں اپنی خاص کیفیات میں. اب دبئی کی طرف گیا، وہاں بھی مختلف تقریبات میں نے دیکھے، مختلف لوگ مختلف اس میں بیٹھے ہیں، پینے کے باوجود ان کی زبان بھی صحیح ہوتی ہے، ان کی کھوپڑی بھی درست ہوتی ہے. پھر میں نے جب قرآن کی طرف توجہ کی تو آیت مقدسہ پڑھ دیتا ہوں کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ تم نشئی ہو. اے اللہ کب تک نشئی ہے؟ حتی تعلموا ما تقولون، اس وقت تک تم نشئی ہو جب تمہارا علم اور تمہارا قول یکساں نہ ہو جائے. تو بہرحال میں جو چیز آج واضح کر دینا چاہتا ہوں، ہر وہ چیز، خواہ وہ تمباکو والا پان ہو یا خواہ مشروب مغرب ہو، جب آپ کے علم اور قول پر حملہ آور ہو تو یہ یقیناً حرام ہے، اور باقی اگر قلیل ہو تو اس سے بھی بچنا چاہیے، اس کا استعمال کرنا بھی شرعاً درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، دوسرے سوال کی جانب آتا ہوں. اس پر میں نے کاؤنٹر کویسچن اس لیے نہیں کیا کیونکہ آپ کا موقف ایز اٹ از چلا جائے. دوسرا سوال یہ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب بیعت لینے کا موقع آیا اور خواتین نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتی ہیں، تو انہوں نے کپڑے کا استعمال کیا اور پھر اس پر کیا. پھر حدیث آتی ہے کہ دو بہن بھائی بھی اگر جوان ہیں تو وہ ایک کمرے میں اکیلے نہ ہوں. یا اسی طرح سے حدیث آتی ہے کہ دو غیر محرم مرد عورت اگر کسی جگہ پر اکٹھے ہیں تو تیسرا وہاں پر شیطان ہے. پھر حدیث آتی ہے کہ ایک غیر محرم مرد ایک غیر محرم عورت کو اگر اس طرح سے ہلکا سا بھی ٹچ کر دیتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ ان کی کھوپڑی میں کیل ٹھوک دیا جائے. ان تمام کے باوجود آپ دبئی سے بھی حال ہی میں ہو کر آئے اور سننے میں آ رہا ہے کہ آپ وہاں پہ کلبز میں بھی گئے. آپ اس کے علاوہ بھی اکثر ویڈیوز وائرل ہے نا کہ آپ کبھی کسی کلب میں بیٹھے ہوتے کبھی کسی، تو اس کو کس طرح سے جسٹیفائی کریں گے آپ؟ میرے بیٹے میری کوئی تصویر ایسی نہیں آئی کہ کہیں میں کلب میں گیا ہوں. کلب میں اگر مجھے کسی دوست نے بلایا ہے تو میں 5 منٹ کے لیے گیا، ساتھ سلام پڑھے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خیر کی طرف لے آئیں. کلب میں بیٹھنا، وہاں ان کے محفل میں سجنا، ان کا مہمان خصوصی بننا، نہ یہ میرا مزاج ہے اور نہ میں نے اس پروگرام کے اندر اس طرح کے کسی پروگرام میں شرکت کی ہے. باقی ہر آدمی، ریسٹورنٹ والوں نے بھی مجھے بلایا، کیفے والوں نے بھی بلایا، کلب والوں نے بھی بلایا. اب بلانا اور بات ہے، وہاں شرکت کرنا تھوڑی دیر کے لیے اور بات ہے. تو اسی طریقے کے اوپر میرے اس قدر تقریبات تھے کہ میرے خیال میں کسی پروگرام کے اندر 20 سے 25 منٹ سے زیادہ ان کو ٹائم نہیں دے سکا. باقی یہ ہے کہ میرا دین، میرا اسلام بالکل حقیقت کا دین ہے. جو چیز غلط ہے وہ یقیناً غلط ہے، اور مجھ سے مفتی عبدالقوی کو بھی بچنا چاہیے اور عام جو مسلمان کلمہ گو ہے اس سے بھی بچنا چاہیے. تو اس لیے الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ یہ خلاف شریعت ہو. نکاح کے حوالے سے بتائیے، کتنے آپ نے نکاح کر لیے ہیں اب تک؟ میرے بچے آج تک میں نے کسی محترمہ کو طلاق نہیں دی. پہلی بات، شادی میری ایک ہی ہے. نکاح میرے متعدد تھے اور ہیں. یہ کس طرح سے تفریق کریں گے نکاح اور شادی کی؟ یہ ایک لمبی گفتگو ہو جائے گی. بہرحال جس میں 3 چیزیں ہوں، محترم اور محترمہ کی رضامندی یعنی ایجاب و قبول، کم از کم 2 گواہ جتنے زیادہ ہوں بہتر ہے، اور اعلان عام. اس کو میں کہہ رہا ہوں الزواج، شادی. اس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں شادی. ایک ہے نکاح، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع. چونکہ آج کے زمانے کے اندر جس بر صغیر میں رہتا ہوں، بلکہ پورے عالم اسلام کی اب یہی کیفیت ہے، وہاں نکاح کے لیے اگر اعلان عام آپ کرتے ہیں تو آپ کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں. میرے پاکستان کے اندر بھی آپ جب دوسری شادی کرنے لگے تو فلاں جگہ جاؤ، مصالحاتی کونسل میں جاؤ، پھر اس کے بعد جناب بیوی سے اجازت لو، اگر نہیں لیتے ہو تو اتنا جو ہے جرمانہ ہے. تو بہرحال جبکہ نکاح جو ہے وہ شرعاً بہت آسان ہے. نکاح کتنے ہو گئے آپ کے؟ دیکھیں اللہ کی نعمت. تو آپ مجھ سے کچھ پوچھے صبح سے لے کے اب تک آپ نے کیا کچھ کھایا ہے، تو نہیں پتا کہ میں نے ناشتے کے اندر کیا کھایا ہے اور کیا. تو بہرحال یعنی بے شمار نکاح ہو چکے ہیں تقریباً. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 2 درجن سے زائد. کس طرح جسٹیفائی کریں؟ کیونکہ ایک مسلمان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مبرہ تھے، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے اوپر تو 4 نکاح ہی ہیں کہ وہ 4 نکاح کر سکتے ہیں، مثنیٰ و ثلاثہ و رباع کی جو آپ نے بات کی. یہ کیسے آپ کہتے ہیں؟ اب جو میرے سننے میں آیا وہ یہ تھا کہ اگر آپ کو کسی خاتون کی جانب سے کوئی دعوت دی جاتی ہے تو آپ نکاح کرتے ہیں، آپ اس دعوت کو مکمل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ تو نکاح معطا کسی کیفیت نہیں ہو جاتی؟ میرے بچے، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ آج تک کسی محترمہ کو میں نے طلاق نہیں دی، پہلی بات. دوسرا، قرآن مجید کی واضح نص کے مطابق 4 سے زیادہ نکاح ایک وقت میں نہیں ہو سکتے. باقی میں طلاق اس لیے نہیں دیتا کہ نکاح کے وقت ہی میں تفویض طلاق کر دیتا ہوں، طلاق کا اختیار اسی محترمہ کو دے دیتا ہوں تاکہ جب تک وہ رہیں اور جب وہ جانا چاہے چلی جائے. اسی کا نام کیا ہے؟ حریت. اور الحریت فی الاسلام، یہ اسلام کا ایک بہت بڑا قیمتی اثاثہ ہے جو ہمارے پاس ہونا چاہیے. اچھا، بات یہ ہے مفتی صاحب، گستاخی معاف، آپ کی اس بات کی مجھے ابھی تک سمجھ نہیں لگ سکی. بیک وقت آپ کہہ رہے ہیں میرے 2 درجن سے زائد نکاح اور میں جو طلاق کا اختیار ہے وہ خاتون کو دے دیتا ہوں، جبکہ اسلام نے تو طلاق کا جو حق ہے وہ نہیں خاتون کو، وہ تو خلا کا دیا نا اس نے. طلاق کا وہ یہ حریت، یہ ریلیونسی نہیں بنی کوئی. میرے بچے، میں آپ کے عقل پہ حیران ہو رہا ہوں. پھر آپ کہہ رہے ہو بیک وقت، جبکہ میں نے 2 مرتبہ بڑی وضاحت کے ساتھ کہا کہ نکاح ایک وقت میں صرف 4 ہوتے ہیں. پھر بیک وقت کا کیا معنی؟ سوال ذرا سوچ سمجھ کے کیا کریں. کسی مدرسے سے یا کسی دینی ادارے سے وابستہ ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان عقل سے محروم ہو جائے. اس چیز کو اب کلیئر کر دیجیے گا. آپ نے کہا کہ میں نکاح کے بعد طلاق کا اختیار خاتون کو تفویض کر دیتا ہوں. 2 درجن یا 2 درجن سے زائد جو آپ کے نکاح ہیں اس میں
جو طلاق کا اختیار آپ نے خاتون کو دے دیا تھا، ان میں سے کتنوں نے آپ کو چھوڑ دیا یا طلاق دے دی؟ میرے بچے، میں جب چھوڑنے کی بات ہی نہیں کرتا، میں جوڑنے کی بات کرتا ہوں. اور تفویض طلاق مستقل ہماری فقہ کے اندر اور حدیث کے اندر ایک باب ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مفتی عبدالقوی کی بڑی عظمت ہے کہ جو اختیار اللہ نے مجھے دیا ہے، میں وہ اختیار اس محترمہ کے سپورٹ کر دیتا ہوں جس کی خواہش پر میں نے اس سے نکاح کیا ہے. اس سے اگلے سوال کی جانب آتے ہیں. سورۃ صف کی ابتدائی آیات میں ہے کہ جس عالم دین کی یا کسی عام شخص کے قول و فعل میں جب تضاد آ جاتا ہے تو وہ اس کو منافق ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. کبورہ مقتن عند اللہ والی جو آیت ہے، تیسری ہے غالباً. تو آپ اکثر جو ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، جیسے آپ کی ایک ویڈیو کال کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، تو اس طرح آپ کی کچھ ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، دوسری جانب آپ بڑی اچھی بڑی دین کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کی بھی ریلیونسی سمجھا دیں تاکہ لوگ جو تنقید کرنے والے آپ کو اس آیت کے تناظر میں تولتے ہیں وہ نہ تولیں. میرے بچے، بات یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی کا تعارف یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی کھلی کتاب ہے. مفتی عبدالقوی کا منافقت سے کوئی تعلق نہیں. منافق وہ ہیں جب جلوت میں ہوتے ہیں تو اور کیفیت ہے، خلوت میں ہوتے ہیں تو اور کیفیت ہے. آج کا زمانہ فطرے کا زمانہ ہے. میں جرأت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آج تک میری کسی طرح کی ایسی کوئی ویڈیو وائرل نہیں ہوئی جس کے اوپر یہ کہا جائے کہ یہ بد اخلاقی والا کام ہے، یہ بد کرداری والا کام ہے. جن لوگوں نے انگلی اٹھائی ہے مفتی صاحب کی طرف، ان کا جو انجام ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے ہے. جو میڈیا انڈسٹری کے لوگ ہیں جو آپ سے اکثر ملتے جلتے رہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کیمرہ کھلنے سے پہلے کچھ اور شخصیت ہوتے ہیں، کیمرہ کھلنے کے بعد کچھ اور شخصیت ہو جاتے ہیں. اس بات میں کتنی صداقت ہے یہ بھی بتائیے گا. اور اسی چیز کو اس حدیث کے ساتھ لوگ ریلیٹ کر دیتے ہیں کہ وہ عالم دین جو ہے وہ پہلے جہنم میں جائے گا جو محض تشہیر کے لیے کچھ باتیں بولے اور اس کی حقیقت پر وہ نہ اتر رہا ہو، محض تشہیر کے لیے اپنا کام کرے. میرے خیال میں آپ ڈاکٹر عامر لیاقت سے سوال نہیں کر رہے، آپ قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب سے سوال. وہ تو فوت ہو گئے نا، اللہ ان کے درجات بلند کرے. آپ جس طرح کی بات کر رہے ہیں اس بیچارے کے بارے میں تو تھا، اور بھی لوگوں کے بارے میں تو کھلی کتاب ہوں. آپ میرے ہاں تشریف لائیں، جو گفتگو پہلے ہو رہی تھی وہی گفتگو آج بھی ہو رہی ہے. انٹرویو سے نہایت ادب سے میں تو سوال کر رہا ہوں، اور میں جب یہ کہا کہ میں ایک شاگرد کی حیثیت سے کر رہا ہوں، جو لوگ تنقید کرتے ہیں وہ صرف آپ سے سوال کر رہا ہوں. میرے اوپر اس طرح کوئی تنقید نہیں ہوئی. یہ آپ کے خیال میں رات کو سوئے ہوئے جو خواب آتے ہیں نا، آپ ان کی باتیں کر رہے ہیں. آپ میرے بیٹے بھی ہو اور میرے شاگرد بھی ہو، مجھ سے عزیز بھی ہو. آج تک میرے خیال میں میرے کوئی 20,000 سے زیادہ انٹرویو ہوئے ہیں، الیکٹرانک بھی اور سوشل بھی. اس طرح کا سوال مجھ سے کسی نے نہیں کیا جی آپ کیمرے سے پہلے اور ہوتے ہیں اور کیمرے کے بعد اور ہوتے ہیں. میں کیمرے سے پہلے بھی وہی ہوتا ہوں، کیمرے کے بعد بھی وہی ہوتا ہوں. دور حاضر میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کلبز میں یا بارز میں یا کسی خاتون سے ملاقات پرسنلی کر کے محض آپ جیسے آپ بتا رہے تھے کہ شرکت کی، میں نے اس میں گیا نہیں، تو محض چند لمحات کی شرکت تبلیغ کی نظر سے، تبلیغ کی حکمت سے جانا، آپ سمجھتے ہیں اس میں دور حاضر میں اس میں گنجائش موجود ہے؟ میرے خیال میں اس کا سوال آپ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب سے کر لیں تو وہ آپ کو بہتر انداز میں. اللہ مجھے موقع دے گا ان سے بھی کروں گا، آپ سے کر رہا ہوں. کیونکہ داعی اور مبلغ جو ہے اس کا ذہن بڑا آفاقی ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ کن کن معاملات کے. سب سے پہلے جو میرا پروگرام وائرل ہوا وینا ملک والا ہوا. آپ وینا ملک صاحبہ سے پوچھ لیں کہ مفتی عبدالقوی صاحب کی گفتگو کے بعد آپ کے بچے کیا حافظ قرآن نہیں پڑھ رہے؟ کیا آپ ایک گھریلو زندگی نہیں گزار رہی ہو؟ اسی طرح ہماری وہ ایک سٹیج کی بہت بڑی جناب رقاصہ تھی، میں نے ایک ہی بات کی، الحمدللہ آج وہ بھی ایک گھریلو خاتون ہے. تو معنی یہ ہے کہ داعی اور مبلغ کی سوچ آفاقی ہوتی ہے، اور ملائیت کی سوچ اور طالب علم کی جو سوچ ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے جیسے آپ کی ہے. جی بہت شکریہ. اس وقت ہمارے ساتھ مفتی عبدالقوی صاحب موجود تھے. جو مختلف سوشل میڈیا پر تنقید ان پر کی جاتی ہے یا پھر ایک بادی النظر میں جو ایک تاثر کچھ وائرل ویڈیوز کی وجہ سے ان کے حوالے سے قائم کیا جاتا ہے، اس کو زائل کرنے کے لیے یا ان کے حوالے سے ان کا کیا موقف ہے وہ جاننے کے لیے اس وقت ہم مفتی صاحب کے پاس موجود تھے اور ہم نے ان سے یہ سوالات کیے. امید ہے کہ کسی حد تک ان کا جو موقف ہے وہ آپ سب تک ہم پہنچانے میں کامیاب ہو گئے ہوں گے. مفتی صاحب کوئی غصہ گلا تو نہیں مجھ سے؟ میں تو خوش ہوتا ہوں اس بات پر، لیکن ہر سوال ذرا معقول انداز میں کیا جائے اور حقائق کی بنیاد پہ کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. السلام.